بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کے راستے کو، صراط مستقیم کو ہمارے لیے واضح کیا اور ہمیں ایک واضح دین عطا فرمایا، دین اسلام۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ الحدید کوشش ہے کہ آج انشاءاللہ اس کی جتنی آیات باقی رہتی ہیں ان سب کی مختصر سی تفسیر کر دی جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی ایک رسول بھیجے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے دلوں میں رافت، نرمی اور رحمت اور شفقت ہم نے پیدا کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود بڑے نرم دل کے تھے، بڑی ہی شفقت اور پیار والے تھے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی عیسائیوں اور ان کے جو حواری بنے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نرمی اور شفقت پیدا کر دی۔ اور قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر، ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ یہودیوں کی بنسبت عیسائی جو ہیں وہ مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ نرم دل ہیں۔ تو عیسائیوں کے اندر جو ہے شدت کم ہے، وہ نرمی رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر جو ہے وہ بڑی سختی ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ حصہ جو ہے وہ یہود کا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر ظلم و ستم کرنے والے کون ہیں؟ وہ سارے اسرائیل کے یہودی ہیں۔ تو یہودی بڑے ظالم ہیں، عیسائی جو ہیں وہ بڑے نرم دل اور شفقت والے ہیں، اور یہ نرمی اور شفقت ہی اللہ عز و جل کو مطلوب ہے، سختی اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، تو یہ لوگ بڑے اچھے تھے لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، عیسائیوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کے اندر وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، اپنے دین میں انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، رہبانیت کو ایجاد کیا۔ اب رہبانیت کیا ہے؟ آج کے ہماری زبان میں صوفیت کو کہتے ہیں۔ تصوف، صوفیت، رہبانیت یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو انہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا۔ اب رہبانیت کیا چیز ہے؟ کہ خوف سے، ڈر سے شادی بیاہ نہ کرنا،
کہ میں شادی کروں گا تو بیوی بچے ہوں گے، ان کو سنبھالنا اور عبادت کے اندر کمی آ جائے گی، یعنی بالکل عبادت کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور شادی بیاہ اور یہ چیزیں چھوڑ دینا، لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دینا کہ میں اگر ان کے ساتھ گل مل کے رہوں گا تو ان کو ٹائم دینا پڑے گا اور میں عبادت کے اندر جو ہے وہ ٹائم سپینڈ نہیں کر پاؤں گا، اور اپنے جسم کے اوپر سختی کریں گے، وہ فاقے کاٹیں گے، بھوکے رہیں گے کہ اگر ہم نے جو ہے نا جسم کو خوراک دی تو اس کے اندر شہوت پیدا ہوگی، اور شہوت پیدا ہوئی تو پھر ہم جو ہے نا شادی ہمیں کرنی پڑے گی، اور وہ شہوت پوری کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا، تو اس لیے اس کا جو ہے سد باب یہ کیا کہ ہم جو ہے نا خوراک کم کھائیں گے، روزے رکھیں گے اور جو ہے نا شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک فضول قسم کی جو ہے سختیاں تھیں جو ان عیسائیوں نے اپنے اوپر لاگو کر لی۔ وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا۔ اب یہ رہبانیت انہوں نے کیوں کی؟ اصل تو اس کی بیس یہ بنی کہ ان کے ہاں ظالم قسم کے حکمران آ گئے جنہوں نے تورات انجیل کو چینج کر دیا، اور جو صحیح دین کے اوپر قائم تھے ان کے اوپر ظلم کرنے لگے۔ اب جو لوگ صحیح دیندار تھے انہوں نے کیا کیا، الگ تھلگ جنگلوں میں چلے گئے، وہاں پر اپنے جو ہے نا وہ خانے بنا کے وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ ان کا مقصد اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن آگے جو انہوں نے سختیاں کی، ظلم و زیادتی سے بچنے کی تو تدبیر ان کی ٹھیک تھی، لیکن اپنے اوپر جو سختیاں کرتے گئے وہ رہبانیت کی شکل ایک مختلف جو ہے نا ایک باقاعدہ طور پر ایک شکل اختیار کر گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو رہبانیت ان کے اوپر کوئی فرض نہیں کی تھی، خود ہی انہوں نے جنگلوں میں ڈیرے ڈال لیے، خود ہی جو ہے نا الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے، ملک بن کے بیٹھ گئے۔ تو آج ہمارے اس ماحول کے اندر بھی رہبانیت کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ پسند کیا جاتا ہے۔ جو بندہ جو ہے نا نہاتا نہیں ہے، شریر کی کوئی خاص پاسداری، اب یہ اس کے بالکل الگ سے ہے، وہ زیادہ ہی باتیں کرتے تھے، اب ہمارے یہاں برعکس ہے، جو حیا کے اندر کہ جو بالکل نہائے گا نہیں، صفائی طہارت کا خیال نہیں رکھے گا، بال نہیں کاٹے گا اور گندے سے کپڑے پہنے گا، اور وہ جو ہے نا لوگوں کے یہاں وہ پہنچی ہوئی سرکار مانی جاتی ہے، عبادت بھی نہیں کرتا۔ عیسائی تو کہتے تھے جو عبادت کرتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے، راہب ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں اس کو جو ہے نا، اور جو ہے نا اس کی گندی ترین شکل یہ ہے ملنگوں کی صورت میں۔ تو اسلام کے اندر یہ ملنگانہ تصور ہی نہیں ہے، یہ خانقاہی نظام نہیں ہے، یہ درباروں کے اوپر بیٹھنا اسلام کے اندر اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خود وہ اس کو ایجاد کیا، ما كتبناها علیہم، ہم نے تو ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں کی تھی کہ تم دنیا سے الگ ہو کے بیٹھ کے اور اپنے اوپر مشقتیں اور تکلیفیں ڈال کے تم اللہ کو راضی کرنے لگو، اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ دھوپ میں کھڑا تھا، صحیح البخاری کی روایت ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس نے جو ہے نا یہ اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، سائے میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ سائے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں نہیں چاہیے، ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ بندہ دھوپ کے اندر کھڑا ہو، اپنے اوپر سختی کر رہا ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دین آسان ہے، ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ فرمایا رات کی عبادت کرتے رہو جب تک تم نشو جو ہے نا بالکل ہوش کے اندر ہو، بالکل تر و تازہ تمہاری طبیعت ہو، نشاط کے ساتھ۔ لیکن جب تم تھک جاؤ، نیند کا غلبہ آنے لگ جاؤ تو پھر سو جاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے رہبانیت اپنے اوپر خود لاگو کر لی، ایجاد کر لی اس کو، اور یہ جو خود ایجاد کرتے ہیں یہ دین نہیں بن سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمیشہ سے بلکہ یہ چلتا آیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے اندر مختلف پابند لگائے جاتے ہیں، اور وہ ایجادات ہوتی ہیں بندے کی، اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہوتی۔
بندے کی جائیداد ہوتی ہیں، کبھی ختم کے نام پر، کبھی تیجا، ساتواں، کل پتہ نہیں کیا کچھ یہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم نے، معاشرے نے خود لاگو کی ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے اوپر واجب نہیں کیا، نہ نبی کی شریعت نے ان کو واجب کیا ہے۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے جہیز دیتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جتنی چیزیں ہم اپنی طرف سے دین کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، اس کے جو ہے نا برے اثرات ہوتے ہیں، ہم خود مشقت کے اندر پھنستے ہیں، مشکلات ہم اپنے لیے خود کھڑی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا، اس کی فوت کی ہوئی، اب اس نے جو سیدھی سی بات شریعت یہ کہتی ہے کفن دفن کا اہتمام کرو، جنازہ پڑھاؤ، اور جو ہے نا 3 دن تک سو گئے وہ کرو۔ سوگ میں مانا جو افسوس بندے کو جو پریشانی ہوتی ہے اس کے اندر رہو، چوتھے دن جو ہے نا اپنا معمول کے مطابق کاروبار چلاؤ۔ اب ہم نے اپنے اوپر کیا لاگو کیا اور ہم کس طرح پھنستے گئے ان چیزوں کے اندر، سختیاں کی ہم نے اوپر۔ ہم نے کہا جی ہم جنازے تک نہیں رہیں گے، 3 دن سوگ تک نہیں رہیں گے، ہم تیسرے دن تیسرا بھی کریں گے، اور اس طرح 8ویں دن بڑا ختم وہ 8ویں والا بھی کریں گے، پھر 40واں بھی کریں گے، بلکہ 7 جمعراتیں بھی کریں گے جس میں مولویوں صاحبان کو ہم کھانا کھونا پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ اب کہیں سے ادھار لو، مانگو، اور یا تم کہیں سے ڈاکہ چوری کر کے لاؤ، تم نے یہ کرنے ہیں، اگر نہ کیا تو معاشرہ تم کو کہے گا وہابی ہو گئے ہو، تو مر گیا مردود، نہ کوئی فاتحہ نہ درود، اس طرح کے تانے میں نے سننے پڑیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے ہم ان مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر بندہ مرنے والا وہ مرا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم چھوڑ کے گیا ہے، اس کا جتنا مال تھا وہ یتیموں کا حق تھا، یتیموں کا پیسہ تھا، ہم نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا کے ہم نے ختم کے نام کے اوپر ہم نے اس کو پکا کے یتیموں کا مال غریبوں میں، لوگوں میں بانٹ دیا، لوگوں کو کھلا دیا۔ اور یہ کھانے والے کون بیٹھے ہیں؟ یتیموں کا مال کھانے والے بیٹھے ہیں۔ یہ یتیم بچوں کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم نے اپنی جیب سے تو کچھ نہیں لگایا۔ جب شریعت سے ہٹیں گے تو ظلم اور زیادتی ہمارے اوپر ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں یہ اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، وہ طریقہ اختیار کرو جس کے اندر آسانی ہے، اور دین نے وہ طریقے آپ دے دیے ہیں۔ دین سے زیادتی کریں گے، زیادتی کریں گے، زیادتی کریں گے دین میں، اپنے اوپر زیادتی کریں گے، دین میں زیادتی، اپنے پہ زیادتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا بدعات، ان سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ سنت کو چھوڑ کے بدعت کو لیا جاتا ہے اور یہ دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے ان کو پر لاگو نہیں کیا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے تو ان کو پر اللہ کی رضا تلاش کرنا لکھا تھا اور وہ کر سکتے تھے شریعت پہ چل کے۔ آگے فرماتا ہے اللہ فما رعوا حق رعایتها، اس کے لیے جو اصول انہوں نے گھڑے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم اپنے اوپر جو ہے نا روزہ رکھیں گے، کھائیں پیئیں گے نہیں، دھوپ میں رہیں گے یا کھڑے رہیں گے، ایک دھاگے کے اوپر لٹکے رہیں گے، یہ چلے آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جس طرح انہوں نے اپنے اوپر لاگو کیے وہ اصول بنا کے ان کا بھی صحیح طور پر خیال نہ رکھ سکے۔ فما رعوا حق رعایتها، ان کا بھی صحیح طور پر یہ خیال نہ رکھ سکے۔ اب عیسائیت کے اندر چونکہ کچھ لوگ مومن تھے، اللہ فرماتے ہیں فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، جو لوگ صحیح مومن تھا، صحیح دین کے اوپر چلتے رہے، ہم نے ان کو ان کا اجر دے دیا، اور جن نے اضافے کیے اور کمیاں بیشیاں کی ان کو کچھ نہیں ملا، الٹی سزائیں۔ اور مومن جو صحیح طور پر اللہ کے حکم کے تابع دار رہے ان کا اجر اللہ کے ہاں پکا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر جو تھے، اکثر عیسائیوں میں سے فاسق تھے، شریعت کو چھوڑنے والے، شریعت کا حکم توڑنے والے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہ شاید میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ووٹنگ سسٹم لوگے نا
تو پھر آپ کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، نظام درم برم ہی ہوگا، کیونکہ لوگوں میں اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ عیسائیوں کے وہ فاسق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا ان کی چند ایک چیزیں رکھتا ہوں اور اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں کہ رہبانیت، صوفیت اختیار کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس سے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ معاشرے سے نکل جاتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے لگ اپنی کوٹھری بنا لی، وہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنی باتیں شروع کر دی۔ جب معاشرے سے اللہ والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے وہ نکل جائیں گے تو باقی آپ کو دیکھ لیں کیا رہ جائے گا۔ سارے فاسق فاجر، ان کو کوئی اچھی بات کہنے والا نہیں، ان کو کوئی اللہ کی بات سنانے والا نہیں، تو سارا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، فساد۔ اور پھر اس کے بعد جو حکمران بنے گا وہ بھی گندہ ترین۔ یہی نظام ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا جی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے لوگ الیکٹرو کے اسمبلیوں میں پہنچے وہ بدترین لوگ، اور ان کے فیصلے بھی بدترین۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اسلام کے بالکل یہ مخالف ہے، اس کے منافی ہے کہ بندہ جو ہے نا دین کو چھوڑ کے، معاشرے کو چھوڑ کے وہ الگ اپنا دین لے کے بیٹھ جائے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے رشتے داروں سے دور رہے، شادی بیاہ نہ کرے، جن لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی وہ پامال کر دیتا ہے۔ صحیح واقعہ صحیح بخاری کے اندر وہ رہبانیت کی ایک عکاسی کرتا ہے۔ ایک جریج نامی ولی تھا، وہ الگ جنگل میں بیٹھا عبادتیں کرتا تھا۔ اس کی ماں جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آئی، تو اس نے اس کو آواز لگائی، لیکن اس نے اپنی عبادت جاری نہیں کی۔ ماں دکھی دل لے کے واپس پلٹ گئی۔ دوسرے دن بھی آئی اور آواز لگاتی رہی، لیکن وہ ماں آواز لگاتی رہی اور بیٹا عبادت میں رہا۔ تیسرے دن بھی آئی، اس پکار کے چلی گئی کہ ایک میں اپنے بیٹے کو ایک آنکھ دیکھ لوں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ آخر دکھیاری ماں کے منہ سے ایک بد دعا نکلی کہ اللہ اس کو اس وقت تک نہ مارنا جب تک یہ کسی زانی یا بدکارہ کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ وہ ماں کی دعا تھی، دکھی ماں کی، وہ بھلا کب رد ہوتی ہے، قبول ہو گئی۔ اس کے حاسدین تھے جریج کے، جو اس سے جلتے تھے، انہوں نے پلاننگ بنائی، ایک فاحشہ سے بات کی کہ تم جو ہے جریج کو اس چیز میں پھنساؤ۔ وہ فاحشہ عورت، بدکارہ عورت اس کے پاس گئی اور بڑی حسن و جمال کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا۔ جب جریج نے رد کر دیا اسے اور غصہ آیا، آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، چرواہے کو پیش کیا، اس نے اس سے زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے معاشرے کے اندر پھیلا دیا کہ یہ بچہ جریج کے زنا سے پیدا ہوا ہے۔ اب لوگ جو ہے جریج کی کٹیا کے اوپر چڑھ دوڑے، اس کا جو معبد خانہ تھا اس کو گرا دیا، اس کے گھر کو، اور جریج ان سے منتیں سماجتیں کرتا پوچھتا پھر رہا قصور کیا۔ جب انہوں نے بتایا تو پھر اس نے جو ہے نا اپنی عبادت شروع کی، اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سزا تو دے چکے تھے، اب اس کی دعا بھی قبول کی کہ اس کو کس طرح بری کیا جائے۔ اس نے پھر بچے کو ہاتھ گود میں لے کے اٹھا کے اس کو چوکا مارا، اس کے ایک سائڈ میں ہاتھ لگایا اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تب اس نے بول کے کہا تھا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، تو نہیں ہے۔ تو وہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ پھر اس سے معافیاں مانگی اور کہنے لگے کہ اب ہم تجھے کس چیز کا، سونے چاندی کا، کس کا تمہیں یہ تمہارا عبادت خانہ بنا دے؟ اس نے کہا تھا مجھے وہ گارے کا ہی عبادت خانہ بنا کے دے دو۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک ماں آتی ہے اور ماں کو بھی اجازت نہیں ہے بیٹے سے ملنے کی۔ یہ ہے رحمانیت، جس میں ماں کے، باپ کے، اپنے رشتہ داروں کے، اولاد کے حقوق غصب کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام پر کہتا ہے کہ لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں ایسی کوئی رحمانیت نہیں ہے۔
اسلام معاشرتی دین ہے، معاشرے کے اندر رہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اپنے حقوق و فرائض بھی ادا کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو، یہ ہے اسلام۔ ایک حسین امتزاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح نکاح نہیں کرنا جی، بھائی نکاح سے ہی تو معاشرہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، معاشرے کے اندر رہنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی آئے تھے، اب ان کی بات سنیں، وہ آگے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آگے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا، وہ کہنے لگے، ان میں سے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ بڑی اچھی نیت، لیکن یہ رہبانیت والی سوچ ہے، صوفیت والی سوچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ان کی باتیں سنی، آپ نے دوبارہ ان کو بلایا، آپ نے فرمایا اس طرح تم نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، صرف عبادت کرنا میرا طریقہ نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم زیادتی کرنا، اور میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، کبھی نفلی روزہ، اور پھر کئی دن چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ ہمیشہ ہر روز روزہ رکھنا میری طریقہ نہیں ہے، اور میں النکاح من سنتی، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، نکاح کرنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، اس سے منہ موڑا، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہو، عبادات بھی کرو اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی ادا کرو، تب تمہاری اللہ کے یہاں رسائی ہوگی، اللہ تعالیٰ تب راضی ہوں گے۔ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ کے کیا؟ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی، باپ نے بڑی چاہوں سے شادی کی، لیکن وہ کیا کرتا؟ روزے رکھتا، نمازیں پڑھتے رہتا، بیوی کے قریب نہ جاتا۔ اب بیوی نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور اس کا یہ عمل ہے، تو آپ علیہ السلام نے صرف بلایا عبداللہ بن عمر، عبداللہ نامی صحابی اس کو بلایا، اور آپ نے فرمایا سنو، فَإِنَّ عَلَيْكَ لِجَسَدِكَ حق، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تجھے ساری رات ہی باتیں کرتا رہتا، جسم کو سکون نہیں دیتا، سارا جو روزے رہتا رہتا، جسم کو سکون نہیں چاہیے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، لِعَيْنَكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، سویا بھی کرو، ہمیشہ جاگا نہ کرو، اور سنو تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، نکاح کر لیا، اس کو بٹھا دیا تم نے، اس کے حقوق ادا کرو، تیری بیوی کا بھی حق ہے، لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرو، پھر اللہ کی بات کرو، پھر اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یہ رہبانیت عیسائیوں کی بدعت تھی، اور اسلام نے اسے بری طرح رد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔